عمرے کا تیسرا کام سعی ہے۔ زمزم کا پانی پی کر آپ صفا پہاڑی کی طرف چلیے اور چلتے وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ آپ اس طرح پڑھ کر صفا پہاڑی پر آئیے۔ صفا پہاڑی پر آتے ہی پہلے سعی کی نیت کیجیے، یا اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ نیت کر کے خانہ کعبہ کی طرف دیکھیے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا مانگیے۔ یہ دعا کی بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف چلیے اور درمیان میں چوتھا کلمہ پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیے۔ جاتے وقت درمیان میں جہاں ہری لائٹ شروع ہو تو ہری لائٹ سے دوسری ہری لائٹ کے کھمبے تک آپ مرد حضرات دوڑیں گے، اور دوڑتے ہوئے آپ اگر یاد ہے تو یہ دعا پڑھیے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یاد ہے تو یہ دعا پڑھتے رہیے، ورنہ چوتھا کلمہ پڑھیے۔ نیز یہاں پر چلتے ہوئے یہ چلنا اور یہ دوڑنا کوئی رسم نہیں ہے۔ یہاں چلنا اور دوڑنا یہ کوئی آگے بھاگ رہا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آپ کا یہ چلنا یہ دوڑنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے یہاں چلی تھی، انہوں نے دل میں مراد لے کر چلی تھی، اللہ نے 7ویں چکر مکمل ہونے سے پہلے ان کی مراد پوری فرما دی تھی۔ آپ بھی اپنی دل کی مرادوں کو لے کر یہاں چلیے، دوڑیے، اللہ آپ کی بھی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ بہرحال صفا سے مروہ پر آپ آئیں، یہ ایک چکر ہوئی۔ مروہ سے اسی طرح آپ صفا کی طرف آئیں گے اور بیچ میں 2 ہری لائٹ کے درمیان دوڑیں گے۔ آپ صفا پر آئے، یہ آپ کی 2 چکر ہوئی۔ پھر صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، یہ 3 ہوئی، اور پھر مروہ سے صفا پر آئے، یہ 4 ہوئی۔ پھر صفا سے مروہ پر گئے، یہ 5 ہوئی۔ مروہ سے صفا پر آئے، یہ 6 ہوئی، اور پھر صفا سے مروہ کی طرف چلے گئے، یہ 7 ہوئی۔ درمیان میں 2 ہری لائٹ کے درمیان دوڑنا ہے، اور اس درمیان آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اور چوتھا کلمہ بھی پڑھتے رہیے۔ بہرحال 7ویں چکر پر آپ کی سعی مکمل ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کہیں مناسب جگہ ملی تو آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ یہ 2 رکعت ضروری نہیں، لیکن پڑھنا بہرحال بہتر اور افضل ہے۔ بہرحال یہ یہاں 7ویں چکر پر آپ کا عمرے کا تیسرا عمل اور تیسرا کام سعی مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ محترم معتمرین حضرات، اب آپ کا عمرے کا صرف ایک کام بچا ہے، وہ ہے حلق۔ یہاں سے عمرے کا حلق کرنے کے لیے آپ باہر نکلیے، اور باہر نکل گئے تو وہاں حجام کی دکانوں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ 5-5 ریال میں آج کل وہاں پر وہ بال بنا رہے ہیں، تو مرد حضرات اپنے بالوں پر پوری طرح سے سر پر اس طرح چلا کر مکمل بال صاف کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ بال مکمل صاف کرنے والوں پر رحم فرما دیجئے، اللہ بال موڑنے والوں پر رحم فرما دیجئے، اللہ بال موڑنے والوں پر رحم فرما دیجئے۔ صحابہ ہر وقت پوچھتے رہے، اللہ کے نبی قصر کرنے والوں پر، صرف بال کاٹنے والوں پر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 4تھی مرتبہ اللہ ان پر بھی رحم فرما دیجئے۔ معلوم ہوا کہ بال مکمل صاف کرنا یہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ عمل ہے۔ باقی کوئی اگر مشین سے صاف کرنا چاہے یا قینچی سے کاٹنا چاہے، اگرچہ اس کی گنجائش ہے، لیکن مکمل حلق کرنا یہ افضل ہے۔ حدیث میں ہے، جب بال صاف ہوتے ہیں تو ہر بال کے ساتھ بال صاف کرنے والے کے گناہ گر جاتے ہیں۔ عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی پوری چوٹی کو مکمل برابر کر لیں اور مکمل چوٹی میں سے 1 انچ کے برابر اپنے بال خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں یا اپنے کسی محرم کے ذریعے سے کاٹ لیں۔
جب آپ نے بالوں کو اچھی طرح کاٹ لیا، الحمدللہ عمرے کے 4 کام تھے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ جو ہے یہاں سے اپنے بلڈنگ میں جائیے، ہوٹل میں جائیے، اور جانے کے بعد صابن وغیرہ لگا کر آپ غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد اب آپ اپنے معمول کے مطابق جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پہن لیجئے۔ محترم معتمرین حضرات، یہ بات یاد رکھیے، عمرہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن یہاں وقت ہمارا ضائع نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنا نظام الاوقات ضرور بنائیے کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے، اور اس وقت میں وہی کام کرتے رہیے، تو آپ کا یہ کام بہت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا۔ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ جو ہے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے آپ یہ 4 کام کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ آپ کا عمرہ تو ہو گیا، عمرے کے بعد یہ طے کر لیجئے مجھے 5 نمازیں مسجد حرام میں جا کر باجماعت ہی ادا کرنا ہے۔ میں جس ہوٹل میں رہ رہا ہوں وہاں یا اس کے قریب کی کسی مسجد میں نہیں، مسجد حرام ہی میں جا کر مجھے نمازیں ادا کرنی ہے، اس لیے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں اگر آپ نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں آپ کو 5,00,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہ کر یہ فضیلت عمر نوح بھی پالے تو حاصل ہی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر باجماعت نمازیں ادا کرنے پر عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے طے کر لیجئے کہ ہم 5 نمازیں مسجد حرام ہی میں ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو کثرت سے طواف کرنا ہے۔ آپ طواف کے لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا گیٹ نمبر 3 مسجد حرام کا، اور گیٹ نمبر 180 جو باب ملک فہد کہا جاتا ہے، ان 2 گیٹوں سے آپ مطاف میں جا سکتے ہیں، لیکن مطاف میں جانے کے لیے انہوں نے وہاں پر احرام کو شرط قرار دیا ہے۔ میرے رائے میں بہتر شکل یہ ہے کہ آپ، اب ظاہر ہے کہ وہاں احرام کے بغیر تو داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ وہاں جانے سے لے کر مکۃ المکرمہ چھوڑنے تک اپنا لباس ہی احرام بنائے رکھیے اور احرام ہی کی حالت میں رہیے۔ ظاہر ہے اگر آپ نے حلق کر بھی دیا تو اس کے بعد کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، آپ انہی 2 چادروں میں رہ سکتے ہیں، لہٰذا وہاں 8 دن 15 دن جتنے دن رہیں آپ یہ طے کر لیں کہ میرا لباس ہی یہی رہے گا، تو اس سے ان کی وہ ممانعات کی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور آپ باضابطہ اسی کے ساتھ الحمدللہ عمرے پر عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور مطاف میں بھی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ محترم معتمرین حضرات، آپ جب جا ہی رہے ہیں تو وہاں کا سب سے بڑا عمل طواف ہے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص 50 طواف کرے تو 50ویں طواف کے دن 50واں طواف کرنے والے کے بدن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے طے کر لیجئے میں 5 وقت کی باجماعت نماز مسجد حرام میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سفر میں 50 طواف مکمل ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 3، مجھے یہاں پر رہ کر مجھے ایک قرآن مجید کم از کم مکۃ المکرمہ میں مکمل تلاوت کرنا ہے، وہاں کی ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور ایک قرآن اگر آپ نے پڑھ لیا تو 1,00,000 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح چوتھا کام، وہاں میں اللہ کے عالی دربار میں دعائیں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آپ جا ہی دعا کے لیے رہے ہیں، پورے طواف میں آپ دعا کرتے رہیے، اپنے لیے، اپنے پورے خاندان اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اسی طرح سے وہاں کے مستجاب مقامات میں بھی سعی کے دوران دعا کیجئے، جب جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگتے رہیے، چونکہ آپ کا دراصل یہ سفر یہ دعاؤں ہی کے لیے ہو رہا ہے، اس لیے خوب کثرت سے اللہ کے عالی دربار میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ غفلت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی فکر کیجئے اور جو باتیں بتائی گئی اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ آپ کے عمرے کو بے انتہا شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس عظیم مقصد کو لے کر جا رہے ہیں اللہ اس میں بھرپور کامیاب اور بامراد فرما لے۔ اسی طرح وہاں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، لہٰذا نماز جنازہ کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ نماز جنازہ میں وہاں بھی جیسے آپ یہاں 4 تکبیر کہتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہی وہاں پر نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے،
پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیے، دوسرے تکبیر کے بعد درود پاک پڑھیے، تیسرے تکبیر کے بعد دعائے مغفرت پڑھیے، یاد ہے نہیں ہے تو خاموش کھڑے رہ جائیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف آپ سلام پھیریے۔ وہاں نماز جنازہ کے بعد ایک ہی طرف سلام پھیرا جاتا ہے، اسی طرح نمازوں کے بعد وہاں اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، آپ اپنی دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں۔ وہاں ہر نماز پر آپ کو بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وقت کو قیمتی بنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ وہاں کے مقبول اور مستجاب موقع پر اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی آپ ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔